بچہ چڑھ کر دانت کا استعمال کرتا ہے، یہ ذرا ریئیکشن دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی. یہاں کوئی چیز ڈز کر کے مارتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے اس کی امی ہے یا ابا ہے، یا چچا ہے یا چچی ہے، یا ماما ہے یا مامی ہے. کیوں؟ وہ ریئیکٹ کر گیا، ریئیکشن جو ہے وہ اس کا ظاہر ہو گیا. یہ تو میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دی ہے. اسی طرح یاد رکھیے گا اس دن کو جتنا ہم نے رب کو ستایا ہے، اور جب پکڑ کا ٹائم ہوگا پھر ایک ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی. ہمیں چاہیے آج سے یا کل سے یا پرسوں سے یہ جو ستانے والا ایلیمنٹ ہے یہ اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کریں، ہٹائیں ان چیزوں سے. کیا ایسی حرکات ہیں جس سے ستاتے ہیں ہم لوگ، کیا ایسے معاملات ہیں جس سے ستاتے ہیں ہم، یہ اسی وقت علم آئے گا جب اس کی پراپر لسٹ بنے گی. آپ بولیں گے ہر پروگرام میں یہ شخص لسٹ بنواتا ہے. دیکھیں لسٹ بہت ضروری ایک چیز ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، لسٹ کے بغیر. اور جس طرح رب نے ایک لسٹ بنائی ممنوع چیزوں کی اور ایک لسٹ بنائی اچھے کاموں کی، اسی طرح ہر شخص کی اپنی ایک ذاتی لسٹ ہوتی ہے. اس لسٹ کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اچھی گزرے یا بری گزرے اس سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، وہ بس گزار رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ جب لسٹ بنا لیں گے نا کہ ستانے والے ایلیمنٹ کون کون سے ہیں اور غیر ستانے والے ایلیمنٹ کون کون سے ہیں، پھر جا کے تسلی ہوگی، پھر جا کے اندر کم از کم مطمئن تو ہوگا. اور کوشش سٹیپ بھی ہے نا، ایک کوشش آپ کریں گے کہ ہاں اس عمل سے، اس ایکشن سے، اس وجہ سے یا اس حرکت سے میں نے ستایا ہے کسی کو، میں نے تکلیف دی ہے کسی کو، میں نے دکھ دیا ہے کسی کو، باتوں کی حد تک یا ذہن کی حد تک. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا بعض افراد ذہنی طور پہ دوسرے کو ستاتے ہیں، یعنی اپنی بے چینی، اپنی بے قراری یا اپنی نیگیٹیوٹی اس کو مطمئن کرنے کے لیے دوسرے کی دماغ کی دہی بنانا یا لسی بنانا، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے اندر. صرف کہ جی ہمیں تسلی مل جائے، ہم مطمئن ہو جائیں، ہمارے اندر انرجی لیول جو ہے یہ پلس ہو جائے. یہ بھی ستانے کا ایلیمنٹ ہے، یہ بھی کوئی اتنا پازیٹیو ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ بات کر لی، آپ نے میرے ساتھ بات کر لی. نہیں، یہ سب چیزیں جاتی ہیں ستانے کے ایلیمنٹ میں. تو موضوع اور ٹاپک آپ کے سامنے تھا کہ اتنا نہ ستاؤ. اتنا سے مراد اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ جی اتنا یا اتنا یا اتنا، نہیں، اتنا نہ ستاؤ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لمٹ سامنے والا مقرر کرتا ہے کہ ہم ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس رویے سے اس کو کتنا دکھ پہنچا ہے. رکھیں گے بات کو جاری. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ محترم، آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک سر. اللہ کا بڑا کرم. آپ سنائیے، آپ شکر ہے اللہ کا. جی الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. کافی دنوں سے ہماری طرف ٹرانسمیشن کی بڑی پرابلم رہی ہے، آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پائے، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے محروم رہ گئے ہوں گے. چلیں پازیٹیو رہتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ شاید آپ کو اللہ تعالیٰ کمی دور کر دیں گے انشاءاللہ. جی جی سر. بہت اچھا موضوع آپ کا ماشاءاللہ آج. جی. کہ اتنا نہ ستاؤ. جی. اس کو میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ دو طریقوں سے اس بات کو، اتنا یعنی کہ بہت زیادہ، ہاں، اور اتنا سا جی یعنی کہ بالکل تھوڑا سا بھی. جی سبحان اللہ، کتنی پیاری بات آپ نے کی. کاش یہ ہماری سمجھ میں آ جائے سر. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ سر کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. جی. تو اگر وہ چیز لمٹ کے اندر رہتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے. جی. جب وہ اوور ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ نقصانات کرتی ہے. جی سر. تو اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جا رہا ہے جی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جی کہ لوگ ایک دوسرے کو ستانے میں مصروف ہیں. جی. یہ موضوع آپ کا کافی بڑا موضوع، وسیع موضوع ہے. اس پہ تھوڑے سے لفظوں سے بات نہیں بنے کر کے بات ختم نہیں ہو سکتی. جی سر. لیکن مختصر سی اپنی ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے سر، کیونکہ وقت بالکل آپ کا پروگرام کا ختم ہونے والا ہے. جی جی. صرف
ایک چھوٹی سی جو چیز ہے وہ صرف اتنی یہ ہے جی کہ اگر ہم اولاد ہیں تو اولاد کی حیثیت سے رہتے ہوئے جی اپنے والدین کو اتنا نہ ستائیں کہ ان کا دل دکھ جائے. ٹھیک ہو گیا. اگر بہن بھائی ہیں جی تو اپنے بہن بھائیوں کو اتنا نہ ستایا جائے کہ وہ ہم سے جی بھر کے دور ہو جائیں, جی بھر جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح عام انسانیت میں ہم لوگوں کو اتنا نہ ستائیں جی, چاہے ہم حاکم کی حیثیت میں ہیں جی, چاہے ہم محکوم کی حیثیت میں ہیں سر, چاہے ہم کسی آفیسر کی حیثیت میں ہیں یا کسی نوکر کی حیثیت میں ہیں جی, کسی بھی حیثیت میں ہیں, مجموعی طور پہ اگر ہم اس چیز کو لے لیں کہ کسی کو بھی اتنا نہ ستائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ذلت میں ڈال دیں جی, اور آگے جا کے تو پھر وہ بڑی ذلت ملے گی. جی سر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان میں نے سر پڑھا تھا ایک جگہ اور علماء کرام سے سنا ہے جی کہ کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے کہ ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. وہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہ بڑے پریشان ہوں گے سر. پھر وہ واپس چلے جائیں گے اپنی جگہ پہ, پھر بلایا جائے گا, لیکن وہ پھر جب آئیں گے دروازے بند ہو جائیں گے تو وہ پھر پریشان ہوں گے, ذلت میں مبتلا ہوں گے جی. تو بار بار ان کے ساتھ یہ عمل دہرایا جائے گا حتیٰ کہ پھر جب وہ جنتی ان کو بلائیں گے تو وہ آئیں گے ہی نہیں جی. وہ کہیں گے جی نہیں جی ہم نہیں آتے, اب آپ لوگ ہم سے اتنا مطلب وہ ہمیں تنگ کر دیا آپ نے, اتنا ہم پہ آپ نے وہ پریشانی ڈال دیا کہ ہمارا جی نہیں چاہتا وہ آپ کے پاس آنے کو. ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہوگی جو دنیا میں محض ہنسنے ہنسانے کے لیے لوگوں کو تنگ کیا کرتے. اللہ اکبر. ٹھیک. اب جب صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے لوگوں کو تنگ کرنے سے اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے تو جو تکلیف کی نیت سے یا کسی اور وجہ سے پریشانی کی نیت سے کریں گے ایسا کام جی تو پھر کیا اس کا بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باقی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. محبت ہے سر. اور ہو سکتا ہے میرے یہ جی جی سر آواز جی قادری صاحب لائن سے ڈراپ ہوگی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کہ اتنا نہ ستاؤ. تو یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تعین دوسرا کرتا ہے کہ اتنا سا ستانے سے اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہے اور اتنا ستانے سے کیا اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہے, یہ سامنے والا ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کو ہم ستا رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے یا ہمیں نہیں اس کا اندازہ ہوتا کہ ہم نے جناب اس کو اتنا ستا دیا ہے, ہم نے اس کو اتنا ستا دیا. نہیں, یہ سامنے والا ڈیسائیڈ کرتا ہے. پھر اس حساب سے وہ اپنے اندر سے بد دعا کہہ لیں, یہ بڑی لاسٹ درجہ آتا ہے بد دعا کا. موسٹلی لوگ اوائڈ ہی کر جاتے ہیں. جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں نا, فہم رکھنے والے لوگ ہیں, جن کو رب نے تھوڑی بہت لیاقت دی ہے, وہ کہتے ہیں یار ایسے افراد سے دور رہنا بہتر ہے, ایسے افراد کے قریب بیٹھنا مناسب نہیں. وہ پھر ان کی جو ایک پازیٹیو لسٹ ہوتی ہے نا, اس سے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ نکلو بھئی یہاں سے, یہاں بیٹھیں گے. اس نے کنٹینیو اپنی نیچر سے نہیں ہٹنا, اس نے ستاتے رہنا ہے. یہ آئے ستانے کے لیے. جب یہ ستانے والی بات کھلے گی تو پھر ہمیں بھی فیل ہوگا کہ ہاں بھئی یہ تو ستانے والا ہے, یہ اس کا مقصد یہ ہے. اور ہر لمحے ہر معاملے میں کسی برادری کے اندر, کسی فیملی کے اندر بھی آپ بیٹھ جائیں, رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں کچھ 50 افراد, 100 افراد, 40 افراد, جن کا کانسیپٹ صرف یہی ہوتا ہے ستانا. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اتنا نہ ستائیں. اچھا, ان کا بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نسل بھی اسی طرح چلتی ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان SM افضل. بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.